حضرت علی فرماتے ہیں، کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کی جیسے ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر ہی بیٹھتی ہے۔ سجدے کی سعادت پا لینا دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ نفسیات کے مطابق ایک ہی وقت میں خراٹے لینا اور خواب دیکھنا تقریباً ناممکن ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص خراٹے لے رہا ہے تو وہ خواب نہیں دیکھ رہا۔ نفسیات کے مطابق بھوری آنکھوں والے لوگ زیادہ تر ایماندار، دوسروں کو جج نہ کرنے والے اور بھروسے کے لائق ہوتے ہیں۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ خراٹے واحد ایسی موسیقی ہے جسے بجانے والا خود نہیں سن سکتا۔ عورت بڑے سے بڑا دکھ بھول سکتی ہے لیکن پڑوس میں گیا برتن نہیں۔ آج کل کے رشتے سورج مکھی کے پھول جیسے ہوتے ہیں، جدھر زیادہ فوائد دیکھتے ہیں ادھر گھوم جاتے ہیں۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ کچھ لوگ لومڑی کی طرح چالاک ہوتے ہیں، ساتھ بھی رہتے ہیں اور جلتے بھی ہیں، رشتے بھی دیکھتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔ جس طرح پھول کا تعارف اس کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا تعارف اس کا کردار ہوتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ تالے کی طرح وفادار رہنا میری جان وہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن چابی نہیں بدلتا۔ دنیا مٹی کا ایک کھلونا ہے جس کا مقدر ٹوٹ کر بکھر جانا ہے۔ حیات کی ابتدا کتنے ہی شاندار کیوں نہ ہو، ہر آن اور ہر لمحہ انسان کو موت کی آنکھ گھورتی رہتی ہے۔ اگر کبھی غبارہ آپ کے منہ پر پھٹ جائے تو غصہ نہ کریں، کیونکہ وہ آپ ہی تھے جس نے اسے بڑھا کر پھلا کر اس کی اوقات سے بڑا کیا تھا۔ کچھ انسانوں کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق 84% لوگ بے خیالی میں اکثر وہی گانا گنگناتے ہیں جس گانے سے انہیں نفرت ہو۔ کسی بھی پریشان صورتحال کا اثر ہم پر زیادہ سے زیادہ 5 منٹ تک رہتا ہے، اس کے بعد کا اثر اس پر سوچنے کی باعث ہوتا ہے۔ انسان کی عقل صرف اتنی سی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش۔ کسی کو چاہنا ایک خوبصورت احساس ہے، لیکن مسلسل کسی ایک شخص کو چاہتے جانا اس ایک شخص کو کتنا معتبر کر دیتا ہے۔ زندگی نے 2 باتیں ضرور سکھا دی، پہلی اپنے آپ میں خوش رہنا اور دوسری اللہ پاک کے سوا کسی سے امید مت رکھنا۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ انسان بڑھتے جا رہے ہیں اور انسانیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ غلطی اور بول ہر انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہوتے ہیں جو اللہ پاک سے رجوع کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ سیو کر لو، برے وقت میں کام آئے گا، لیکن دین کہتا ہے اللہ پاک پر بھروسہ رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ ایک دوسرے کے خاندانوں کو نظر انداز کرنا ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کے والدین اور بہن بھائیوں کو وقت دے، اور اسی طرح عورت بھی یہی چاہتی ہے۔ محبت کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ آپ ایک اجنبی کو اپنا مالک بنا کر تمام تر طاقت اس کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ عورت کے آنسو تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں وقت ہر زخم کا مرہم ہے۔ مرد کی تعریف مت کرو، بلکہ مرد کے ساتھ ایک کام کرو۔ مرد مر جائے گا مگر آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا۔ مرد کے ساتھ کم وقت بتاؤ۔ کسی کی جگہ لینا یا کمی پورا کرنا 2 الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کسی کی کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ 2 قسم کے مردوں سے بھول کر بھی محبت نہ کرنا، ورنہ ساری زندگی پچھتاوا رہے گا۔ ایک خود غرض مرد سے اور دوسرا جو مرد عورت کی عزت نہ کرتا ہو۔ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ اسے اچھے لوگوں سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے۔ اگر کسی کو آپ کی محبت محسوس نہیں ہوتی اور نظر بھی نہیں آتی تو یقین دلانے کی کبھی کوشش نہ کریں، ناکام رہیں گے۔ مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے، خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہے۔
نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافقوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ بال سفید کرنے میں زندگی گزر جاتی ہے، کالے تو آدھے گھنٹے میں ہو جاتے ہیں۔ جس کے پاس دوسرا آپشن ہوتا ہے وہ آپ کا کبھی نہیں بنے گا۔ جس نے آپ کو چھوڑ کر جانے کا ارادہ کر لیا ہو دروازے کی دراڑ سے بھی نکل جائے گا، اور جو آپ کے قریب آنے کا خواہش مند ہو وہ دیوار سے بھی رستہ بنا لے گا۔ جب مرد کی عورت میں دلچسپی کم ہونے لگے اور عورت کو وقت نہ دے تو عورت کو چاہیے کہ دو کام کرے، مرد کو کچھ وقت کے لیے اکیلا چھوڑ دے اور خود پر کام کرنا شروع کر دے۔ اللہ پاک تو ہمارے قریب ہوتا ہے، بہت قریب، ہر لمحہ، ہر سانس۔ وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، ہماری ہزار نافرمانیوں کے باوجود بھی ہمیں وہ تھام لیتا ہے۔ عورت کی کل کائنات اس کی حیا اور پاکیزگی ہے۔ اگر ایک دفعہ یہ نایاب موتی اپنی پاکیزگی کھو دے تو ساری دنیا کے سمندر مل کر بھی اس کو دھو نہیں سکتے۔ زندگی میں بعض اوقات ایسی بھی محبتیں ملتی ہیں جو نہ آپ کی بن پاتی ہیں اور نہ آپ کو کسی اور کا ہونے دیتی ہیں۔ مرد کا مزاج ایک ضدی بچے کی طرح ہوتا ہے، عورت اس کو جھکا نہیں سکتی، صرف پیار سے منا سکتی ہے۔ وہ عورت مرد کا دل بن جاتی ہے، دور جائے تو مرد کا سانس بند ہونے لگتا ہے۔ جو عورت مرد کو ترسا ترسا کر محبت دیتی ہو